جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ شکریہ سمندر پار پاکستانیوں کا، بہت شکریہ جنہوں نے اس ملک کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے ریکارڈ قائم کر دیا پیسے بھجوانے کا، اور تھپڑ رسید کیا ان لوگوں کے منہ پر کالک ملی جنہوں نے کہا تھا سول نافرمانی کی تحریک چلاؤ، جنہوں نے کہا تھا کہ جناب بائیکاٹ کرو، جنہوں نے کہا تھا کہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے پاکستان کو جو اربوں ڈالر کا زر مبادلہ آتا ہے وہ نہ آئے، ان کو منہ توڑ جواب سمندر پار پاکستانیوں نے دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جو اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق جو بیرون ملک سے پیسہ پاکستانیوں نے بھجوایا، جس کو ہم ترسیلات زر کہتے ہیں، اس میں جناب دسمبر 2024 تک 3.1 ارب ڈالر ترسیلات زر جو ہے وہ موصول ہوئی۔ صرف میں دسمبر کی بات کر رہا ہوں، اور اگر ہم بات کریں جنوری سے دسمبر 2024 تک کی تو یہ جناب 34 ارب 65 کروڑ ڈالر تھی۔ اور ابھی جو سلسلہ جاری ہے، جو مالی سال رہتا ہے، کیونکہ ہمارا مالی سال 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ 35-36 ارب ڈالر ہو جائیں گی مالی سال میں، 2024-25 کا جو مالی سال ہے۔ تو جو بائیکاٹ کرنے والے یا بائیکاٹ پر اکسانے والے یہ باہر بیٹھے جو جگادری تھے، یہ زلفی بخاری، یہ شہباز گل، سجاد برکی، ہاں جی، یہ لونڈے لپاڑے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ ایک فراڈیا بگوڑا، عادل راجہ اینڈ کمپنی، اور خود عمران خان اینڈ کمپنی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، سول نافرمانی چل رہی ہے، وڑ گئی ہے۔ کوئی سول نافرمانی نہیں ہے، سلام ہے سمندر پار پاکستانیوں کو، انہوں نے اپنے ملک میں جو ہے وہ پیسہ بھجوایا اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا ہے۔ جو اعداد و شمار ہیں نومبر 2024 کے مقابلے میں دسمبر 2024 میں 5.6 ارب ڈالر زیادہ وصول ہوئے، اور اگر ہم دسمبر 2023 سے لے کر دسمبر 2024 تک کی بات کریں تو ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اس طرح میں نے کہا کہ جو مالی سال کی اگر بات کریں تو پہلے 6 ماہ یعنی کہ 1 جولائی سے 31 دسمبر تک جو 17 ارب ڈالر کے قریب وصول ہو چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑھ جائیں گے۔ تو یہ جو ملک کی ترقی کا پہیہ جام کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر تھے، ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے، اور جو کہہ رہے تھے کہ سول نافرمانی چل گئی ہے، سمندر پار پاکستانی جو ہیں انہوں نے ہمیشہ عمران خان کی آواز سنی ہے، وہ اس کی آواز ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو پیسے نہیں بھجواتا، جو بائیکاٹ میں شامل ہو، لیکن کل بھی ہم نے کہا تھا کہ جو 30 لاکھ سے زیادہ پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں، بلکہ یہ تعداد اب 50 لاکھ کے قریب بھی کہی جا رہی ہے، تو جو مختلف ملکوں میں مقیم ہے، کیونکہ 20-25 لاکھ تو صرف سعودی عرب میں ہیں، تو جو پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں وہ اپنے ملک کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، وہ محب وطن ہیں، باشعور ہیں، ان کو توڑا نہیں جا سکتا، ان کو خریدا نہیں جا سکتا، لیکن یہ چند لوگ ہیں جو سیاسی گڑے بندیوں میں تقسیم ہو چکے باہر بیٹھے۔ ادروائز تو باہر آپ جائیں تو وہ پاکستان کو یاد کرتے ہیں، اپنے ملک کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، انہی کے لیے پیسے بھجواتے ہیں۔ بینکنگ چینلز کو زیادہ وہ انہوں نے دیکھے ترجیح دی ہے، اور ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ مذاکرات بھی چلتے رہیں گے، سول نافرمانی بھی چلے گی، مذاکرات بھی نہیں چلے اور سول نافرمانی بھی فیل ہوگی،
مذاکرات بھی نہیں چلے نا، ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں. اور سول نافرمانی کی کال بھی جو ہے وہ عوام نے مسترد کر دی، بیرون ملک پاکستانیوں نے مسترد کر دی، اور پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے، ملک معاشی ترقی کر رہا ہے. یہ داد و شمار کی بات کر رہے ہیں، کوئی سیاسی دشمنی کی بات نہیں کر رہے، کوئی ذاتی نہیں ہے، ملک ہے، پاکستان ہے، پاکستان کے لیے بیچتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے، اور اس کے لیے سلام پیش کرتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کو کہ انہوں نے پاکستان کی لاج رکھی ہے اور پاکستان میں یہ پیسہ بھجوایا ہے. پاکستان زندہ باد، سمندر پار پاکستانی زندہ باد.